اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلائے مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا دن 20 ماہ رمضان العظیم 1443 ہجری، جو کہ یہ دن آنے والی جو رات ہے وہ خود شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی رات ہے، اور یہ پورے دن جو ہے ایام غم ہے، تو لہٰذا ان تمام اس عشرہ غم کے متعلق اور اس کی مناسبت سے تمام جہان تشیع اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ یقیناً سنن احمد ابن حنبل میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جہاں تک سوال ہے خود شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی، تو فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یعنی گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ، اور پھر اگلی حدیث یہاں پر تمام نہیں ہوئی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ وعلی وہو ولی کل مومن بعدی، فرمایا کہ میرے بعد ہر مومن کا جو ولی ہے، جو سرپرست ہے، وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ سنن ابن احمد میں یہ حدیث جو ہے وہ نقل ہے۔ اب کسی بھی ایسے شخص کے سامنے اس حدیث کو رکھے جو انصاف والا ہو، تو اس کو یقیناً اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر ولی کا کیا معنی ہے، اور یہاں پر جو رسول اللہ اول حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور پھر فرمایا کہ وہ جو ہے وہ ولی ہے میرے بعد ہر مومن کا۔ اب رسول اللہ جس معنی میں ولی ہوگا، یقیناً اسی معنی میں خود امیر المومنین علیہ السلام بھی ولی ہوں گے، جو کہ مسلمات ہے۔ اور اس حدیث کے علاوہ دوسری بھی بہت سارے احادیث موجود ہے، جس میں سے میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، اس کا سلسلہ ملتا ہے، حتیٰ نور کی حدیث بھی ہے کہ ہم، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے ان سب احادیث کا، تو یہاں پر بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی کے ساتھ لڑنا رسول اللہ کے ساتھ لڑنے کے برابر ہے، علی کے ساتھ دشمنی کرنا رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے کے برابر ہے، علی کو شہید کر دینا رسول اللہ کو شہید کرنے کے برابر ہے، علی سے بغض رکھنا رسول اللہ سے بغض رکھنے کے برابر ہے، علی کی اہانت کرنا رسول اللہ کے اہانت کے برابر ہے، علی کے اوپر سب و شتم کرنا رسول اللہ پر سب و شتم کے برابر ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل جو آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق جو آپ کی سوچ ہے، فکر ہے، ادراک ہے، فعل ہے، قول ہے، یہ سب رسول اللہ سے متعلق ہے، اور یہ فریقین کے احادیث اس قسم کی موجود ہے۔ وگرنہ آپ کو یہ ایسے دکھا دیجئے جہاں یہ بہت سارے لوگ جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ سب صحابہ جو ہے وہ نجوم کے برابر ہے، تو سب جو صحابہ کا نجوم ہے تو بتائیں کسی ایک صحابی کے بارے میں کہا ہو کہ میں جو ہے اس فلاں صحابی سے ہوں اور یہ فلاں صحابی مجھ سے ہے؟ کہاں موجود ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنے احادیث ہیں وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ہیں، تو بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی بھی زمانے میں خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کسی نے دوستی کی، وہ گویا رسول اللہ کے ساتھ دوستی کی، اگر کسی نے دشمنی کی وہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کی، اور جس نے رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کی گویا خدا کے ساتھ اس نے دشمنی کی، چونکہ
نبی اللہ ہے اور جس نے خدا کے ساتھ دشمنی کی یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں اس مطالب کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ الشیخ مصطفیٰ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی موضوع پر خود امیر المومنین علیہ السلام کے اس موضوع پر ان سے محو گفتگو رہیں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور جیسے ہم عرض کر چکے ہیں کہ آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے معزز مہمان علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ ملتان سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور خوش بختانہ ہمارا رابطہ بھی قبلہ سے قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی کیسے مزاج؟ الحمدللہ قبلہ آپ کی دعائیں ہیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو جو آنے والی رات ہے شہادت حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ قیمتی اوقات میں سے آپ نے ہمیں یہ وقت دیا، ہماری خوش بختی ہے اور خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ ممنون، شکر گزار ہوں۔ سلامت رہے قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کی طرف جانا چاہوں گا، اور پہلا سوال جو ہے وہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ضربت کے بعد جیسے فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، تو سوال میں اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام نے فزت برب الکعبہ کیوں کہا، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شکریہ سیدی۔ جیسا کہ ارشاد مقدس مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام وقت ضربت فزت ورب الکعبہ، جی بنیادی طور پر امیر المومنین علیہ السلام وہ ذات گرامی ہے جی کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جی وہ اپنی حقیقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ بے شک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات مقدس جن کی ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو، جی تو انہوں نے وقت ضربت اپنے آپ کو کامیاب کیوں کہا؟ اللہ اعوذ باللہ، مولا علی علیہ السلام کی باقی زندگی جو گزشتہ تھی ان میں کوئی کامیابی نہیں تھی؟ یقیناً کامیابی تھی۔ بے شک پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہ یہ معیار صرف امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس بھی ہے؟ صحیح۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک علیہ السلام تک جس نبی کو بھی دیکھیں جی کہ آپ کا انجام کیا ہے، تو جواب یہی ملے گا، السعی منا والاہتمام من اللہ، اللہ کوشش کرنا ہمارا کام تھا، نتیجہ خدا کے پاس ہے۔ بے شک لیکن مولا امیر علیہ السلام نے اپنا مقدمہ اپنی عدالت میں خود ہی قاضی بن کر اپنا سنا رہے ہیں، سبحان فزت اللہ ورب الکعبہ، سبحان رب اللہ کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہوں۔ سبحان یعنی اللہ یہ بے جملات شک بے کسی شک نبی نے اپنی زبان سے کبھی نہیں دہرایا کہ میں کامیاب جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر یہ انفرادیت، یہ اعزاز صرف ذات گرامی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو حاصل ہے۔ بے شک بے شک آپ اگر تاریخ انسانیت کا اور قرآن کا مطالعہ کریں تو عصمتیں دو قسم کی ہیں، جی ایک عصمت نبوتی ہے، ایک عصمت ملکوتی ہے۔ صحیح یا انبیاء علیہ السلام معصوم ہے یا ملائکہ معصوم ہے۔ صحیح اگر آپ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سورۃ انبیاء کا مطالعہ فرمائیں جی تو سلسلہ اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتے ہوئے خدا ارشاد فرما رہا ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ صحیح یہ جو آل ابراہیم کے انبیاء ہیں جی یہ سرعت اختیار کرتے تھے خیرات کے معاملے میں، یعنی خیر کے کاموں میں جلدی فرماتے تھے۔ صحیح وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، جی اور ہمیں پکارتے تھے، ہمیں بلاتے تھے، ہمیں آواز دیتے تھے
دو وجوہات کی بنیاد پر، صحیح، یا تو لالچ کی بنیاد پر جی، یا پھر ہمارے خوف کی بنیاد پر۔ صحیح، گویا جو انبیاء علیہ السلام کی عبادت ہے، جو انبیاء علیہ السلام کا ذات واجب سے ربط اور رابطہ ہے، وہ دو بنیادوں پر قائم ہے، خوف کی بنیاد کا پر بھی، لالچ کی بنیاد پر بھی۔ صحیح، اور جب آپ ملائکہ کی عبادت کے بارے میں سورہ الرعد جو قرآن کا 13واں سورہ ہے جی، اس کی تلاوت فرمائیں گے تو اس میں ارشاد ذات واجب ہوتا ہے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ جی، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ رعد صحیح، بجلی کی کڑک کو بھی کہتے ہیں اور رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے۔ صحیح، خدا فرما رہا ہے کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، جی، بے شک رعد میری حمد کرتا ہے۔ یعنی اللہ اگر اس کو اکبر، آپ فرشتہ لیں گے تو اس میں معنی میں آ گیا، یا اگر بجلی کی کڑک لیں گے تو اس کا معنی بھی یہ ہوگا کہ بے شک بجلی کی کڑک میں بھی میری تسبیح موجود ہے۔ اللہ اکبر، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، جی، اور جو عبادت ہے ملائکہ کی، جو فرشتوں کی ہے، جی، اس کی عبادت میرے خوف کی بنیاد پر ہے۔ یعنی یہ معصوم ہے، جی، اس کے باوجود ان کی عبادت کا مرکز و محور خوف خدا ہے۔ اللہ اور اکبر، صرف ذات گرامی مولا متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے سبحان اللہ، جو محراب میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتا نظر آتا ہے، الہی ما عبدتک خوف الی جہنمک، اللہ اے اکبر، پروردگار علی تیری جہنم کے خوف کے لیے، تیری عبادت کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے۔ اللہ، گویا کہ مومنوں کے امیر ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، اللہ، سنو علی سے محبت کرنے والوں، جب تمہارا آقا و پیشوا ہادی و مولا لالچ کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر ایک سجدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم نے سبحان اپنی اللہ، عبادتوں کو لالچ کے محور پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، ما اللہ اکبر، بے عبدتک شک، طمعا الی جنتک، نہ تیری جہنم کا خوف ہے نہ جی، تیری جنت کا لالچ ہے، بل وجدت اہلا لذالک، سبحان بلکہ اللہ، علی نے تجھے اس اہل پایا ہے کہ میں واہ، تیری عبادت کرتا رہوں، تجھے دن رات جھکتا رہوں۔ سبحان سیدی، اللہ، یہ جی، انفرادیت میرے مولا علی کو حاصل ہے، یہ جی، شاید دعویٰ علی مولا کے علاوہ کسی کے ہاں موجود نہ ہو۔ بے شک، الہی کفا بی فخرا سبحان اللہ، ان اکونا لک عبدا، واہ، پروردگار علی کے لیے فخر، یہ فخر کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ اللہ وکفا اکبر، بی عزا ان تکون لی ربا، صحیح، اور علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب ہے۔ واہ، سبحان اللہ، الہی وجدتک کما احب جعلتک کما احب فاجعلنی کما تحب، یعنی عبد ہو کر، بندہ ہو کر یہ کہہ رہا ہے جی، تیری قسم میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا تھا۔ اللہ گویا اکبر، علی بحیثیت عبد تعین کر چکا تھا جی، کہ جس کا بندہ علی ہے اس کے اللہ کو کیا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، جعلتک کما اللہ اکبر، احب، بے شک، جیسا میں چاہتا تھا جی، میں نے تجھے ویسا پایا، اللہ، یعنی جیسا میں چاہتا تھا کہ علی کا پروردگار کیسا ہونا چاہیے، پروردگار تیری قسم جو اللہ میں چاہتا اکبر، ہوں تو ویسا ہے۔ اللہ، فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، جی، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ تو مجھے ویسا قرار دے جیسا تو چاہتا ہے کہ سبحان تیرا اللہ، بندہ علی ابن ابی طالب کیسا ہونا سبحان چاہیے۔ اللہ، یعنی یہ سبحان دو اللہ، واہ، خصوصیات صرف اور صرف اللہ کی بھری کائنات میں میرے مولا متقیان امیر بے شک، المؤمنین علی علیہ السلام کو حاصل ہے کہ نہ عبادت لالچ کی بنیاد پر ہے، جی، نہ خوف کی بنیاد پر ہے، بے شک، اور نہ ہی کسی ڈر کی بنیاد پر، لیکن انبیاء کی عبادت بھی اسی چیز کے تابع ہے، جی، ملائکت بھی اسی چیز کے تابع ہے۔ بے تو شک، علی علیہ السلام کی یہ معیار عبادت ہے صحیح، تو اس کی کیا زندگی کامیاب نہیں ہے؟ بے نہیں شک، بابا، بے شک، علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جی، علی کی زندگی کا ایک ایک سانس صحیح، کامیابی پر مبنی ہے، چونکہ اس کی عبادت نہ لالچ پر ہے نہ خوف خدا پر ہے۔ بے شک، تو عزیز میرے محترم سیدی، جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام نے کیوں کہا آج میں کامیاب ہو گیا، جی، اور میں اس انداز سے کامیاب ہویا جیسا میرا پروردگار میری کا فزتو جی، بے رب الکعبہ، میں اپنے رب کعبہ کے ساتھ کامیاب ہوا ہوں، اللہ، یعنی جیسا وہ میری کامیابی کے لیے چاہتا تھا میں ویسے کامیاب ہوا ہوں، کہ میں دعا مانگ چکا تھا فجعلنی کما تحب،
چونکہ اس بارے میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے علماء کرام نے مختلف قسم کی آراء لکھی ہیں، مختلف قسم کے خصوصیات فرمائی ہیں جی کہ علی نے کہا میں کامیاب ہو گیا، کیوں کہا میں کامیاب ہو گیا، جی کیوں کہا میں کامیاب ہو گیا. اور اگر ان کو گنا جائے تو وہ ان میں سے زیادہ جو مشہور ہیں وہ 3-4 ہی ہیں کہ چونکہ شہادت ملی اس لیے کہا کامیاب ہو گیا. اگر شہادت میں کامیابی ہے تو رسول خدا کو ظاہراً شہادت نہیں ملی، تو کیا علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کامیاب نہیں ہے؟ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے صحیح. کہ جس کے لب بھی وہی کے تابع ہوں، اس کی زندگی کا کوئی لمحہ کامیابی سے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اور پھر وہ علی جس کی محبت میں مر جانا ہمارے لیے شہادت ہو. سبحان اللہ علی سبحان شہادت کے اللہ لیے بے کیا شک. الکان ہو، واہ. اس علی کی شہادت میں کامیابی کیوں ہوگی؟ جی در حقیقت بنیادی طور پر علی کی ذات کبھی بھی اپنی ذات کو منوانے کے لیے دنیا میں آئی ہی نہیں ہے. صحیح. علی جب تک زندہ رہا اپنے پروردگار کی توحید کا اعلان کرتا رہا بے شک. اور اس کی وحدت کو کائنات تک ثابت کرنے کے لیے علی ساری زندگی جھکتا رہا. یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا علی علیہ السلام نے کسی کم ظرف کے سامنے جب پوچھا گیا کہ خدا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، ٹھوکر جی. مار کے مردوں کو زندہ کیا، اور صحیح. کم ظرف نے کہا فاستأذن لأمرہ، جی جھکنا چاہا کہ یہی تو ہمارا علیہ باللہ پروردگار اور رب ہے. جی نبی علیہ السلام نے پھر سجدے میں سر رکھ کے فرمایا نہ، میں رب نہیں ہوں، اللہ. پروردگار وہ ہے جس کے سجدے علی کرتا ہے، جسے علی جھکتا ہے. سبحان اللہ تو سبحان میں جس اللہ بے نتیجے شک. پہ پہنچا ہوں، جی میں نے پچھلے دنوں بھی اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا. جی 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 دوسرا جو پیش کیا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ شہداء پر راضی ہوتا ہے اور علی کو مرضی توحید ملی اس لیے کہا میں کامیاب ہو گیا، تو جو شب ہجرت بستر رسالت پہ سو کر مرضات کو خرید چکا تھا جی اسے مزید مرضات کی کیا ضرورت اور طلب تھی. بے شک. تیسرا جو پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، انسان جہاں پر قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ جگہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. چونکہ مسجد کوفہ میں محراب میں مولا شہید ہوئے جی تو اس لیے کہا میں کامیاب ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد ہے کیا؟ صحیح. کائنات کی ہر مسجد شبیہ ہے مسجد نبی کی. جی بالکل. مسجد نبی شبیہ ہے کعبہ کی، بے شک. کعبہ شبیہ ہے بیت المعمور کی. واہ. یہ کعبہ جو آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا سب سے پہلے، جی اور یہ قبلہ کب بنا؟ جب چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ قبلہ کب بنا؟ کعبہ تو تھا. جس صحیح. طرح آدم علیہ السلام کے فرشتوں کے بارے میں فرشتوں سے کہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ یعنی آدم کا وجود تو اللہ ہزاروں سال بنا چکا تھا، لیکن وہ ملائکہ کے لیے لائق سجدہ نہیں تھا جب تک اس میں اللہ نے اپنی روح نہیں ڈالی. اللہ اسی اکبر. طرح کعبہ کو بھی آدم علیہ السلام کے زمانے سے بنوا چکا تھا، صحیح. لیکن اس کو قبلہ نہیں بنایا جب تک اس میں روح کعبہ داخل نہیں ہوئی. اللہ لما اکبر. ابتدأ فی اللہ امیر اکبر. بے المؤمنین، شک. جی جس لمحے اس میں کعبہ میں روح علی کی صورت میں داخل ہوئی سبحان اللہ. پھر یہ قبلہ سبحان بن گیا. اللہ. تو جو علی بے خود شک. کعبہ کو قبلہ بنانے والا ہے، جی اس علی کی عظمت کو کیا مسجدیں بلند کریں گی؟ اور جی پھر بے شک. 21 رمضان کو جب میرے مولا کا تابوت امین المؤمنین علیہ السلام کا مسجد حنانہ کے سامنے سے گزرا تو جی یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کتاب میں بھری پڑی ہے، علماء اس بات سے گواہ ہے. جی حنت المسجد کادت ان تسجدا، جی علی کے اللہ. تابوت کو دیکھے مسجد حنانہ ایسے جھکی جیسے علی کے تابوت کو سجدہ کر رہی ہے. اللہ اکبر. جو اللہ مسجد علی کے تابوت کو جھک کر سلام کر رہی ہوں اکبر. جی وہ مسجد علی کی عظمت کو کیا بڑھا سکتی ہیں؟ بے اور شک. میں یہاں پر جناب ساسا بن سوہان اسدی جو جی. میرے مولا علیہ السلام کے صحابی ہیں، میں ان کی بات کو ضرور کوٹ کروں گا جی بسم تاکہ اللہ. بات کو واضح کر دیا جائے جی بالکل. کہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو علی کی عظمت میں اضافہ کرے، بے جو شک. علی کی بلندی اور مرتبے میں اضافہ کرے. جب غدیر میں مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہو چکا جی تو سب لوگ مبارک دے رہے تھے علی کو. ایک شخصیت جناب ساسا بن سوہان ایک کونے میں کھڑے تھے، ایک صحیح. طرف جی مبارک دینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے. جی میں ان کے بارے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ساسا بن سوہان وہ ذات ہے جی کہ جب جنگ صفین میں یہ مولا علی علیہ السلام جہاں سے گزرتے تھے ساسا دوڑتے تھے. صحیح. جہاں پر علی مولا کے قدموں کے نشان دیکھتے تھے ان پہ جھکتے تھے. جی پہلے قدمائے امامت کے نشان کو سونگتے تھے، اللہ. پھر سونگتے تھے، جی پھر اپنی دستار اتار کے اس کو صاف کر دیتے تھے.
جب شام والے نے یہ منظر دیکھا تو اس نے مولا علی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ یا علی، آپ نوز باللہ اتنے بڑے جادوگر ہو جی کہ عرب کے اتنے بڑے خاندان کا اتنا بڑا بزرگ جی اپنے آپ کو آپ کے قدموں کے نشان پر اتنا رسوا کر رہا ہے؟ جی تو علی مولا اللہ نے آ کے فرمایا شام والے سے کہو جی یہ جادو نہیں، یہ مجبوری ہے۔ جی کیا مجبوری ہے؟ علی فرماتے ہیں امہاتہم جی یقبضنا فی البامہن اللہ مودتنا قطرتن قطرہ۔ اے اللہ شام والے، تو نہیں جانتا یہ ان ماؤں کے بچے ہیں جی کہ جن کو ماؤں نے جب دودھ پلایا تھا تو خالی دودھ نہیں تھا، ایک قطرہ دودھ کا، ایک میری مودت کا، اللہ ایک اکبر قطرہ کا، اللہ ایک اکبر میری مودت کا۔ لو بے شک قرستہم بالمقاریز سبحان اللہ ونشرتہم بالمناشیر ولو فعلت بهم بألف مرہ علی کل مرہ یقولون علی حق۔ سبحان اور اللہ شام سبحان والے اللہ سن، واہ یہ بے ان شک ماؤں کے بیٹے ہیں۔ لو قرستہم بالمقاریز، اگر میں مقراض کینچی اٹھا کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، جی ونشرتہم بالمناشیر، اور ان اللہ ٹکڑوں کو ہوا میں اڑا دوں، صحیح ولو فعلت بہم بألف مرہ، جی اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، جی 1000 مرتبہ ان کے ٹکڑے کر کے ان کو زندہ کروں، ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دوں۔ علی یا کل علی مرہ یقولون علی حق۔ جب بھی اللہ میں ان کو زندہ کر کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کروں گا تو ان کی زبان پہ میری ذات پر شک نہیں گزرے گا، بلکہ زبان سے نکلے گا علی حق۔ بے شک بے شک اور اس لیے واہ وہ سبحان صحابہ اللہ جس کے بارے میں صاحب تنقیح المقال لکھتے ہیں، جی ما کان من اصحاب امیر المؤمنین یعرف حقہ الا صعصع بن سوحان، کہ علی کے سبحان اصحاب اللہ باوفا واہ میں ایسا کوئی صحابی نہیں تھا سوائے صعصع بن سوحان کے بے کہ شک جو علی کا حق کے معرفت رکھتا ہو۔ سبحان تو یہ اللہ الگ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ جب سب نے مبارک دے دی جی تو علی مولا نے پوچھا صعصع تو نے میرے قریب نہیں آنا؟ جی اب آگے بڑھا اور مسکرا کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں نے آپ کو ان جہلوں کی طرح مبارک نہیں دینی، جی میری مبارک کا انداز الگ ہے، صحیح میری مبارک کا سلیقہ الگ ہے۔ جی کیا ہے تیرا سلیقہ؟ تو قبلہ توجہ فرمائیے، بسم اللہ جناب صاحب فرماتے زینتہا بما زانت کا، اللہ اے مولا علی جی آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، جی خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی۔ واہ سبحان اللہ فاتحا سبحان اللہ وما رفعت کا، جی آپ نے معیار خلافت کو بلند کیا ہے، جی خلافت نے علی کو بلند نہیں کیا۔ بے شک اذ احوج الیکا منک الیہا فتوبا للخلافت، تو یا علی پھر جب مجھے یہ معلوم ہو گیا جی کہ خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی، آپ نے اسے زینت بخشی، سبحان خلافت اللہ نے آپ کو بلند نہیں کیا، آپ نے جی خلافت کو بلند نہیں کیا، بلند کیا ہے، تو میں کچھ جاہل تھوڑی ہوں کہ میں آپ کو مبارک دوں، میں اللہ تو اکبر خلافت کو مبارک دوں گا کہ سبحان اللہ خلافت تجھے مبارک ہو، واہ علی نے تجھے قبول تو کر لیا۔ واہ سبحان اللہ قبلہ کیا تو خوبصورت لذا واہ یہ مناصب، یہ مراتب، یہ درجے، یہ رتبے علی صحیح کی عظمت کو نہیں بڑھاتے، بے جسے شک اللہ نے بنایا ہی علی ہو۔ بے شک اب علی بے مولا شک کیوں فرما رہے ہیں فزتو برب الکعبہ، جی کہ میں کامیاب ہو گیا؟ صحیح تو چونکہ نصیری خدا کہتا تھا، جی جب اللہ مولا علی نے اسے 70 مرتبہ قتل کیا اور ہر مرتبہ اس نے یہی کہا جی کہ پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا، تو میرے مولا نے آخری مرتبہ کہا تھا جناب قمبر سے کہ آگ جلاؤ، ہم اسے جلائیں گے۔ جی تو جب آگ جل گئی اور مولا نے اسے جلانا چاہا جی تو اس نے کہا مولا آپ مجھے جلانا نہیں چاہتے ہیں تو مجھے ایک مرتبہ مہلت دیں کہ میں اپنے خانوادے کو، خاندان کو وصیت کر لوں، میں بلا لو۔ صحیح تو میں نے بڑا مطالعہ کیا، اس نقطے پر بڑا غور کیا۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزائے موت کے قیدی کو اگر آخری خواہش جی اس کی پوری کرنے کا کہیں سے سلسلہ شروع ہوا، رواج جاری ہوا، تو وہ اسی موقع سے ہوا ہے۔ صحیح تو صحیح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بلا لو۔ جی اب جب اس نے اپنے خانوادے کو بلا لیا جی اور اس نے پوری روایات سنائی کہ انہوں نے مردے کو زندہ کیا، میں نے کہا تم ہمارے رب ہو، انہوں نے مجھے قتل کیا، پھر زندہ کیا، پھر قتل کیا، آپ مجھے جلانے چلیں گے، تو صحیح میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں ھذا ہوا ربنا الذی باق لم یزل، یہ ہمارا وہ رب ہے، یہ ہمارا وہ پروردگار ہے، الیاذ باللہ، جی جسے
کبھی موت نہیں آئے گی، اسے ایسی بقا ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی۔ اب مولا علی نے اسے جلایا نہیں بلکہ اسے اسے چھوڑ دیا، اور اس دن کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ اتار دی، پہرہ دار اتار دیے، خود اتار دیے، اور دن رات علی اپنی نمازوں میں یہی دعا مانگتے تھے کہ پروردگار مجھے جتنا جلدی ہو سکے موت دے دے، جتنا جلدی ہو سکے موت دے دے، تاکہ نصیری میں خاک جائے کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور جو ہی میرے مولا علی کو ضربت لگی، چونکہ یہ ضربت سبب موت امیر المؤمنین بنی، اور مقصدیت توحید کو بچانے کے لیے، نصیری کے نظریے کو باطل ثابت کرنے کے لیے یہ موت ایک سچ ثابت ہوئی اور ایک دلیل اور ثبوت ثابت ہوئی۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی یاب ہو گیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ میری کام۔ بے شک میرے قبلہ سیدی، یہ علی کی کامیابی یہ ہے بے شک کہ میں دشمن خدا کو سمجھا کے جاؤں۔ اور وہ میں نے پڑھا کہ وہ بندہ، وہ نصیری جس نے اپنی رعیت کو یہ کہا تھا، وہ 40 ہجری کے بعد مرا ہو تو مرا ہو، علی کی زندگی میں اسے موت نہیں آئی، تاکہ وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی دیکھ لے۔ اس نے کہا علی ہمارا وہ رب ہے جس سے موت نہیں آئے گی، اور علی کا 21 رمضان کو تابوت جب اٹھا تو گویا علی کا موت کا تابوت اٹھنا یہ توحید کی بقا کا ثبوت تھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے فزت برب الکعبہ کی تفسیر بیان فرمائی۔ ٹائم قبلہ ہمارے پاس ہے تقریباً 10 منٹ کا ٹائم ہے، 7-8 منٹ کا ٹائم ہے۔ ایک سوال قبلہ میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور پھر آپ کے زحمات تمام، یقیناً آپ کے مصروفیات بھی، اور کل مجالس بھی ہوں گے، آج بھی مجالس ہوں گے رات کو۔ جی تو سوال قبلہ، جی قبلہ سوال یہ ہے کہ خود وہ وصیت جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے وقت شہادت ارشاد فرمائی تھی اپنے اعلیٰ اولاد کو، ان وصیتوں پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ ٹائم جو ہے تقریباً ہے 7-8 منٹ قبلہ، بسم اللہ کی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی میں ان تمام باتوں کو آپ تک پہنچا دوں، اپنے ناظرین تک بھی پہنچوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ رسول خدا کی مانا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وصیت ہے، اور اسی وصیت کتابیں میرے مولا کے وصایا ہیں۔ صحیح فرمایا یا علی میرے بعد فتنہ کی آگ بھڑکے گی، جب یہ آگ بھڑکے تو تم لوگ اپنی امت سے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے بعد میں دنیا سے جا رہا ہوں، فتنے کی آگ بھڑکے گی، جب یہ آگ بھڑکے تو تم نے 2 چیزوں سے وابستہ رہنا ہے۔ جی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، اور اہل بیت کی اس وقت سرکردہ شخصیت ذات امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ بے شک، یعنی گویا اللہ کے نبی اپنی امت کو بتا کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد علی اور قرآن کو نہیں چھوڑنا، ان سے وابستہ رہنا۔ بے شک، اور یہ سنی شیعہ کتب میں یہ حدیث موجود ہے یقیناً۔ اب فرمایا کہ میرے بعد صرف ایک نہیں فتنہ، جی جہالت کا فتنہ اٹھے گا، نفاق کا فتنہ اٹھے گا، تکبر کا فتنہ اٹھے گا، پامالی حقوق کا فتنہ اٹھے گا۔ جب یہ سارے فتنے اٹھے تو تم نے اپنے آپ کو علی کے دامن سے لپٹا لینا ہے، چمٹا لینا ہے۔ اہل بیت سے آپ اپنے دامن کو، اہل بیت کے دامن کو تم نے تھام لینا ہے۔ تو اب میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ جو محبت علی کے دعوے دار ہیں مجھ جیسے لوگ، ان کی کیا ذمہ داری؟ جی ہماری ذمہ داری یہ ہے اور محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم اپنے مولا کی تمام وصایا، تمام وصیتوں کو اسی طرح ان کو کے ساتھ چمٹ جائیں، یا ان کو اپنے سینے سے لگا لے اور اپنے زندگی کا معمول بنا لے، کہ جو میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرما کے گئے۔ پہلی وصیت، جی کونا للظالم خصما وللمظلوم اولا، یہ سرکار امام حسن امام حسین علیہ السلام کو جی۔ ویسے تو اولاد کے لیے مختلف وصیتیں ہیں جو ہر اولاد کے لیے الگ الگ بھی ہیں، لیکن جو بحثیت دین کے امور کی وہ وصیتیں مشترک ہیں۔ فرمایا میرے لال، میرے شہزادے، ظالم کی ہمیشہ مخالفت کرنا، مظلوم کی ہمیشہ حمایت کرنا، چاہے مظلوم غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہی وجہ الحمدللہ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا میں ہمیشہ، چاہے فلسطین کے مظلوم ہوں، چاہے کشمیر کے مظلوم ہوں، چاہے دنیا کے کسی خطے کے مظلوم ہوں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور ہم واقعہ کربلا کے بعد جب تک زندہ ہیں، ظہور حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف تک کربلا کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا
مولا کی وصیت ہے وَنَظِّمْ أَمْرَكُمْ، جی اور میں اپنے امور کو منظم رکھو، صحیح زندگی کو بے ترتیب نہ رکھو، جی انتہائی منظم کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ صحیح اپنے نظام کو، امور کو چلاؤ. یہ میرے مولا علی علیہ السلام کی دوسری وصیت ہے. جی یعنی گویا میرے مولا علی علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں. ایسے نہیں کہ جیسے مرضی ہے اٹھو، جیسے مرضی ہے سو جاؤ، نہیں، بلکہ پورے نظام کے ساتھ. وہ بے نظام شک کیا ہے؟ وہ نظام دین و اسلام ہے، وہ نظام سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے، نہ کہ ہمارا اپنا کوئی نظام. بے شک بسر عنہم بالاغلال التي كانت علیہم، جی یعنی نظام ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیا ہے، ہمیں زندگی کو اس کے تابع گزارنا ہے. بے شک تیسری جی مولا کا ارشاد اللہ اللہ فی القرآن، جی اللہ اکبر. صحیح خدا کے لیے میں تمہیں قرآن کی وصیت کرتا ہوں، قرآن کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اللہ اکبر یعنی گولا امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کیا کہہ کے جا رہے ہیں جی کہ میری محبت کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی سینے سے لگا کے رکھنا ہے، اور صرف سینے سے لگا کے نہیں بلکہ زندگی کے تمام امور میں قرآن کی حکومت کو قائم کرنا ہے. سبحان اللہ تیسرا سبحان چوتھا فرمایا، تیسرا اللہ اللہ فی الایتام، جی اور سنیے یتیموں کے معاملات میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر دیکھیے میرے مولا کا کیا نظام ہے. جی وہ مرغابیاں، یہ بطخیں پرندے جو گھر میں پل رہے ہیں ان کی بھی وصیت کر رہے ہیں. اللہ اکبر اے میرے حسن لال، اگر ان کے کھانا دانا پانی کے لیے پوری نظم کے ساتھ ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں آزاد کر دینا. جی یعنی گویا علی علیہ السلام اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کس طرح اور اپنے ماننے والوں کو کس طرح بتا رہے ہیں کہ زندگی کا نظام کیسا ہونا ہے. یعنی بے ایک شک پرندہ بھی اگر تمہارے گھر میں موجود ہے، جی اس کی ذمہ داری بھی تم پہ ہے، اور وہ ذمہ داری تم اپنی اولاد پہ ڈال کے جاؤ وصیت کی صورت میں. بے شک اللہ اللہ فی الزکات، جی فرمایا سنو اے میری اولاد، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. صحیح کیوں؟ جی فرمایا اس لیے چونکہ زکوٰۃ تمہاری عبادت، بالخصوص ماہ رمضان کی عبادت کی قبولیت کی سند ہے، بے شک اسی پر قبولیت کا دار و مدار ہے. صحیح واجبات کے بارے میں میرے مولا، یہ قرآن مومن پر تو واجب ہے، جی زکوٰۃ بھی واجب ہے، یتیموں کا خیال رکھنا بھی واجب ہے. بے شک اور بے شک امیر المؤمنین علی علیہ السلام اپنی اولاد سے فرمائے اللہ اللہ فی الصلاۃ، جی اللہ اللہ فی الصلاۃ. اس کے دو تعبیریں کی جا سکتی ہیں. جی ایک تو صلاۃ نماز ہے، یعنی صحیح گویا اللہ کے واجبات میں کسی قسم کی سستی اور کہلی سے کام نہیں لینا. یقیناً وہ تو ہم پہ بحیثیت اہل بیت علیہ السلام، میں یہ کہتا رہتا ہوں اپنے خطابات میں بھی، جی نماز تو خدا کی طرف سے واجب امر ہے، جی اور اگر اللہ کی طرف سے واجب نہیں بھی ہوتا تو محبت کے تقاضے کے پیش نظر ہم پہ واجب تھا. جی بے کیونکہ شک میرے مولا علی کا بھی سر نماز کے اللہ سجدے میں، اکبر اور حسین کا سر بھی نماز کے اللہ سجدے میں اکبر تو ہمیں تو اللہ نماز سے اکبر محبت کرنی چاہیے، بے شک اور ہمیں تو محبت کو ثابت کرنے کے لیے اسے ادا کرنا چاہیے. اور یہاں پر میں ایک شاعر کا شعر ہے بسم اسے اللہ ضرور پڑھا کرتا ہوں بسم کہ اللہ شبیر کو نماز نہ پیاری ہو کس طرح، واہ شبیر کو نماز نہ پیاری ہو کس طرح، واہ ہے ابتدا اذان کی اکبر کے نام سے. اللہ اکبر اس لیے اللہ واہ نماز، سبحان اس اللہ سے مراد نماز واہ مولا واہ علی علیہ السلام کا ارشاد مقدس ہے، ہمارے لیے وصیت ہے خدا کی عبادت. اور دوسرا جب پوچھا گیا مولا الصلاۃ کیا ہے، جی فرمایا انا صلاۃ المؤمنین، اللہ مومنین کی صلاۃ میں علی ہوں. تو سبحان گویا دوسری وصیت اسے یہ بھی مانا جا سکتا ہے، اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے جی کہ جو ہے ولایت آل محمد علیہ السلام بھی نماز ہے، صلاۃ ہے. بے شک جیسا کہ بے اللہ نے شک قرآن میں کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، والصلاة جی استعانت حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. جی اور جب آپ تفاسیر پڑھیں گے الصبر هو محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ والصلاۃ ہے ولایت امیر المؤمنین. سبحان صبر اللہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی اور صلاۃ سے مراد ولایت امیر المؤمنین. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے استعانت حاصل کرو میرے مصطفیٰ سے اور علی کی ولایت سے. بے شک وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جی اور صبر کو نہیں کہا، صلاۃ کو قرآن کہہ رہا ہے إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ جی إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صحیح یہ
انتہائی سخت ہے لوگوں کے لیے. رسالت کو ہر کوئی قبول کرتا ہے, نبوت کو ہر کوئی قبول کرتا ہے, بے شک. رسالت کو ناصبی بھی قبول کرتا جی ہے, بالکل. لیکن جب علی کی ولایت کی بات آتی ہے تو پھر بڑوں کے دل دہل جاتے ہیں. اللہ انہا بالکل. لکبیرۃ الا علی الخاشعین, سوائے خاشعین کے اسے کوئی نہیں قبول کرتا, سب اس پر ہٹ جاتے ہیں. تو صحیح. جو ولایت کا امر ہے اس کے بارے میں بھی علی مولا ہمیں اللہ فی الصلاۃ, جی اور پھر اس کے بارے میں آگے وضاحت جب کی, فَإِنَّهَا عُمُودُ دِينِكُمْ, اللہ بے شک یہ تمہارے دین کا ستون ہے. بے شک بے شک. سیدی, جی نماز صلات دین کا ستون ہے, اللہ اکبر. بے شک دین بے کی شک. بنیاد کھڑی ہے. آپ جب چھٹے مولا کا فرمان پڑھیں گے جو وسائل الشیعہ میں بھی موجود ہے صحیح. کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جی نماز پر ہے, روزے پر ہے, جی زکوٰۃ پر ہے, اور ولایت پر ہے. جی بے اور شک. آگے فرمایا ولایت محور ہے تمام عبادات کا. سبحان اور میں اس کی اللہ. وضاحت کے لیے شیخ مفید علی اللہ مقامہ کا ایک بہت لطیف ارشاد ہے, جی. وہ میں آپ کو اور بسم اللہ. سامعین کے ضرور گزار. وہ فرماتے ہیں الولا جی حافظ للعمل, کہ اللہ ولا اکبر. عمل کی محافظ ہے. جی ان بے شک. کان قلیلا فکثرہ, اللہ عمل تھوڑا ہو جی تو ولا اسے بڑھا دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان ان اللہ. کان سیئا فکفرہ, جی اور عمل میں خامی ہو تو ولا اس کا کفارہ بن جاتی ہے. اللہ. وَلِلْعَمَلِ لَيْسَ لَهُ تَأْثِيرٌ, جی اور خبردار جو اثر و تاثیر ولا میں ہے جی وہ عمل میں نہیں ہے. اللہ. یعنی عمل خالی ولایت کے بغیر وہ اثر نہیں رکھتا صحیح. جو ولایت ساتھ رکھتا ہے. بے شک. یعنی ولایت اس کی قلت کو کثرت میں بدلتی ہے, اس کی خامی کا کفارہ بنتی ہے, لیکن عمل ولایت کی نہ کمی کو پورا کر سکتی ہے نہ اس کے قلت کو کثرت میں بدل سکتی ہے. تو سیدی الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمیں جن کے دامن میں ولایت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں ہاتھ ہے جن کا, جی. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جی. کہ آج مولا علی کی شہادت کی شب آ رہی ہے, اللہ. اور آپ کے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے جی. کہ اپنے زندگی کے معمولات کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں کے مطابق ڈھالیں. جس طرح علی مولا نے فرمایا ظالم سے نفرت کریں, مظلوم سے محبت کریں. جی قرآن کو سینے سے لگائیں نہیں, قرآن کو سینے میں اتاریں. اللہ قرآن اکبر. پڑھے نہیں, قرآن کی حقیقت تک پہنچے جی. اور اپنے امام کے فرامین پر کی اتباع میں پہنچے. بے کیونکہ شک. تعویل اور اس لیے رسول خدا نے فرمایا تھا جی کہ میری قرآن کے تنزیل والوں سے جنگ ہے, جی اور علی کی جنگ تعویل والوں کے ساتھ ہوگی, تنزیل کے اللہ ساتھ ہوگی. تو صحیح. یقیناً لوگوں نے قرآن کو حاصل تو کر لیا تھا, یہی تو وجہ ہے کہ قرآن قیامت کے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرط فی جنب اللہ, قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اپنے آپ کو علی سے دور نہ رکھا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے آپ کے لیکچر کی وساطت سے میں اپنے سامعین تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا بسم اللہ. کہ وقت بھی تقریباً آپ کا اختتام کے قریب ہو چکا ہوگا. بالکل. آخری لمحہ میں یہی پہنچاؤں گا, خدا کے لیے علی سے محبت کی ہے جی. تو محبت کو ثابت کرو, اور ثابت کرنا طریقہ کیا ہے؟ مولا علیہ السلام کے وصایا کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لو. جی. اور یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کی, ہمارے محب کی نشانی یہ ہے جی کہ جب وہ گلی میں جا رہا ہو صحیح. تو لوگ اسے اس کے نام سے نہ پکاریں, جی اس کے نام سے نہ پہنچانے, بلکہ لوگ اسے ہمارے نام سے پہچانے, سبحان اللہ. ہمارے سبحان نام سے اللہ. اس کو پکارا جائے. یہ اہل بے بیت شک. کا نام کر جاتا ہے. بے شک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کی شب, چونکہ آج کی شب گریہ کی شب ہے, مصائب کی شب ہے, بے شک. جاگنے کی شب ہے, اعمال کی شب ہے, تو میں تمام اپنے حاضرین کی خدمت میں استدعا کروں گا کہ جس طرح شب عاشور میں بستر بچھا کے سونا جائز نہیں ہے, اللہ. اسی طرح آج کی شب بھی بستر بچھانا جائز نہیں ہے, اللہ. کیونکہ علی کی بیٹیاں اپنے بابا کی زندگی کے آخری لمحات کو کس انداز سے گزار رہی ہیں, یہ صرف شام کی ملکہ سے پوچھا جا سکتا ہے. اس کا صرف حسنین کریمین سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو آج کی شب ہمیں بارگاہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں
تعزیت پیش کرنا ہے، پرسہ پیش کرنا ہے. اور ہاں اگر کسی کو اپنے گھر کے نزدیک کوئی عزاداری میسر نہیں ہے، مجلس میسر نہیں ہے، جی تو اپنے گھر کے بچوں کو بھی اکٹھا کر کے اپنے گھر میں ہی صف اعضا بچھا کے جی غریب کوفہ کا تذکرہ کر کے ان جی کی بیٹیوں کی یتیموں کا تذکرہ کر کے اللہ تو یقیناً پرسہ دیا جا سکتا ہے. ایک آنسو بھی اگر اس پرسے میں آپ کا نکل آیا جی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے وہ بہت بڑا سامان بنے گا. بے میں شک دعا کرتا ہوں کہ مولا بحق محمد و بیت محمد امام حسین کمیٹی اور کربلا کے آپ تمام دوستوں کی مولا حفاظت فرمائے. الہی اور آمین جس مشن مقدس کو آپ نے جاری کیا ہے، اس مشن میں بالخصوص قبلہ سیدی خادم حسین شاہ صاحب اور ان کے تمام دوست، ان کے تمام احباب، ان کے تمام متعلقین جو اس سلسلے میں ان کے ساتھ معاونین ہیں، جی مولا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے الہی اور آمین ہم کو صحیح معنوں میں ماہ مبارک کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے اور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی اور آمین ان ایام عزا میں ہمیں صحیح معنوں میں عزائے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی شکریہ. آمین الہی آمین. قبلہ نہایت ہی تہ دل سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہ دل سے آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی نوکر مہم سادات نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. مولا آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں میں حتماً یاد رکھے. ہم بھی آپ کی طرف سے نائب وزیار اور دعا گو ہیں قبلہ. محتاج شکریہ قبلہ، شکریہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ ملتان سے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی قبلہ نے، اور مخصوصاً جو ہے جو وصیت حضرت کی ہے، یقیناً یہ کوشش کرے کہ اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو. اور دوسری طرف جو بے فنا فضائل ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مناقب ہے، اور یقیناً رسول اللہ نے جو فضائل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں، کسی کے اتنے فضائل بیان نہیں کیے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو اس چیز کے قائل ہے کہ مثلاً فلاں شخص جو ہے وہ امت میں سب سے زیادہ افضل ہے، حتیٰ اس کی بھی کوئی فضائل نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے انہوں نے افضل قرار دیا. رسول اللہ اور قرآن کی نظر میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت کوئی نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. طرفین کی کتابیں موجود ہیں، اگر طرفین کی کتابیں نہ بھی ہوتی، علی پھر بھی علی ہے. علی کو ثابت کرنے کے لیے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی برہان کی ضرورت ہے، نہ کسی ادلے کی ضرورت ہے. علی ہے علی، علی علی ہے. تو اس میں جو ہے کوئی ہم اگر کتابیں اور یہ چیزیں کہہ رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جن کی وہ کتابیں ان کے لیے، علی والوں کے لیے علی ثابت ہے. ثابت کیا ہے، بلکہ یہ بھی بے ادبی ہو جاتی ہے کہ انسان کہے کہ ثابت کریں ان کو. حضرت امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت اور خود حضرت جو ہے وہ خود علی ہے، تو علی جو ہے اس کے ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں. آج کی رات میں، شب قدر کی رات میں، حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، چونکہ ظہور ہی ہے کہ وہ ہمیں ان مشکلات سے رہائی دلا سکتا ہے. ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.